آرمی چیف راحیل شریف اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے ساتھ قومی ترانہ پڑھا، اقبال کی نظم پڑھی. میرا نام مبشر لقمان ہے، پروگرام ہے کھرا سچ. آپ دیکھ رہے ہیں، ہفتے میں 4 دن آپ کے پاس لے کے آتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ کافی والدین کو خدشات تھے، لیکن بیشتر نے اپنے بچوں کو آج اسکول میں واپس بھیجا. ملک بھر میں تو اسکول کھل گئے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آرمی پبلک اسکول کی تو سیکیورٹی اچھی ہوگی اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو خبریں میرے تک آئی ہیں کہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر جتنے بھی سکولز اور حیدرآباد کے اندر ان کا کوئی خاطر خاص سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا، کوئٹہ کے اندر نہیں کیا گیا. اور یعنی پنجاب میں ایسے سکولز جو سب سے زیادہ فیسز وغیرہ لیتے ہیں انہوں نے اتنے دنوں میں انکار کر دیا کہ جی ہم دیوار اونچی کرانے کے پیسے نہیں ہیں. سب پہلے اس میں آتا ہے ایچ ایس این کالج کا نام آتا ہے. یہ وہ کلپریٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو والدین سے پیسے تو بہت بٹورتے ہیں اور بے انتہا بٹورتے ہیں. تعلیم تو انہوں نے کیا دینی، تربیت تو خیر برائے نام ہے بالکل، تعلیم تو پھر بھی رٹا لگوا دیتے ہیں، سلیبس پہ سلیبس ختم کرا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی بات آئی ہے تو اپنے ہاتھ انہوں نے کھڑے کر لیے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ جتنے سکولز اپنے گارڈز 4 گارڈز جو ہے وہ ہائر کر رہے ہیں وہ ہر بچے کی فیس میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بچوں کے والدین جو ہیں ان سے ہی وہ پیسے بٹورے جائیں اور اینڈ میں ہوگا یہ ہر بچہ ہی وہ 4 گارڈوں کی تنخواہ دے رہا ہوگا اور وہ سارا سکول جو ہے نا اس طرح سے 400 گارڈز کی تنخواہ ہوگی. بٹ اینی وے یہ تو وہ جانے، ان کے پیرنٹس جانے. ایز اے پیرنٹ میں جانتا ہوں کہ آج جب میرے بچے اسکول گئے ہیں ان کے واپس آنے تک عمر کتنی عادی ہو گئی تھی اور کتنے یعنی وہ میں باتیں کر رہا تھا، لوگوں سے مل رہا تھا، جا رہا تھا کہیں پہ، لیکن کانسٹنٹ میں جو ہے فون پہ ان ٹچ تھا کہ بچے پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے. اور میرا خیال ہے کہ ہر پیرنٹ کا یہی حال ہوگا. کل تشویشناک بات یہ ہے کہ بہت سے سکولز ہیں انہوں نے اتنے دنوں میں سیکیورٹی کے جتنے ضابطے تھے ان کو پورا نہیں کیا اور کچھ سکولز کل نہیں کھل پائیں گے. میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں اور ان کی بذات خود ان کی مینجمنٹ کی کلاس ہونی چاہیے کہ وہ اتنے دن میں سوتے کیوں رہے ہیں. بٹ اینی وے آج جب بچے گئے آرمی اسکول میں، آرمی پبلک اسکول پشاور میں، تو انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا کہ اپنے حکمرانوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہے. انہوں نے اے پی سی نہیں بلائی، دوبارہ اے پی سی نہیں بلائی، دوبارہ اے پی سی نہیں بلائی اور پھر اس کے اوپر کمیٹی نہیں بنوائی، اس پہ اپنے خدشات کا اظہار نہیں کیا، اس پہ ان کا دل خون کے آنسو نہیں رویا. 21ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، ملٹری کوڈز کے اوپر انہوں نے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کوئی شرط نہیں لکھوائی اپنے حکمرانوں سے، اپنی حکومت سے. وہ ایک عزم کے ساتھ اسکول میں واپس چلے گئے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجا. اللہ کرے گا انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا کچھ، لیکن بہت حوصلہ چاہیے، بہت ہمت چاہیے. لیکن انسانی جان جو ہے پاکستان میں بے انتہا سستی ہو گئی ہے. میں ذرا دہشت گردی سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں اور وہ کراچی میں جو المناک حادثہ ہوا سپر ہائی وے کے اوپر، ایک بس اور ایک آئل ٹینکر کے درمیان 67 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، 3 دن سے آپ اس کی تفصیلات سن رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کچھ اور تفصیل یہاں پہ بتاؤں گا اور کچھ اور فگرز آپ کو دکھاؤں گا کہ گورنمنٹ کی اور متعلقہ حکام کی جو نیگلیجنس ہے اس کی وجہ سے ابھی تک 50,000 سے زائد افراد جو ہے وہ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو چکے ہیں. اور یہ سالانہ کی بات کر رہا ہوں کچھ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں، کیونکہ اس ملک میں جو سرکاری طور پہ ہمیں اعداد و شمار ملتے ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو کوٹ کر کے بتاؤں گا کہ کہاں سے ہم نے فگرز لیے، کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی آپ کو میں ایک بات یہ بتاؤں کہ ایک چیز جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور حکمران ہمارے اگنور کر رہے ہیں وہ ہے مدرسے کی پروٹیکشن. مدرسہ بھی پروٹیکشن مانگتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں سیکٹیرین وارز جو ہیں یا مسلکی جنگیں جو ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ جو اس اسکول آف تھاٹ کے نہیں ہیں جس سے آپ کے دہشت گردوں کا تعلق ہے، وہ بلکہ ان کی ڈائریکٹ ہٹ لسٹ پہ ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کے بچوں کو بھی تحفظ کی ضرورت ہے تو بالکل غلط نہیں ہے اور بالکل بے جا نہیں ہے. ہمیں ہر ایک بچے کی، چاہے وہ ہمارے دشمن کا بھی بچہ ہو، بچوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور بچوں کو ہمیں تحفظ
فراہم کرنا ہے. محسن گرایا اور سلمان غنی دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سلمان صاحب آپ ایگری کرتے ہیں میری بات سے جو میں نے کی؟ آپ نے دو باتیں کی ہیں, دو ٹاپک ہے علیحدہ. ایک تو میں تو یہ بچوں کے حوالے سے بات جی میں دیکھیں باجے کہ آج سپہ سالار کا وہاں جانا اور بچوں کو پیار دینا, انہیں حوصلہ دینا. آج مبشر صاحب اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو وہ کچھ مس کر رہے تھے. دیکھیں رجسٹر وہی تھا, حاضری رجسٹر وہی تھا, لیکن کچھ بچے وہاں پر نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے کمٹمنٹ جو ہے, ایک تو آرمی چیف نے وہاں جا کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس جنگ کو ہم نے نتیجہ خیز بنانا ہے. اور دوسرا تعلیم کے ساتھ کمٹمنٹ کا ثبوت ہے, اگر آپ نے تعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر دیے, انتہا پسندی, شدت پسندی اور دہشت گردی از خود ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو بات دوسری سیکورٹی کی آپ نے بھی کہا اپنے بچوں کے حوالے سے, میرے بچے بھی آج اسکول گئے. دیکھیں یہ بڑی بڑی دیواریں کھڑے ہونے سے یہ تحفظ کا احساس نہیں ہوگا. یہ ایک رٹ ہوتی ہے حکومت کی, جب تک آپ یہ تو خود ہی انہوں نے بنایا نا ضابطہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک منسٹر میرے ساتھ تھے, میں نے کہ وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے 8-8 فٹ 10-10 فٹ 12-12 فٹ کی دیواریں کھڑی کر دی. میں نے انہیں پوچھا کہ ہزاروں اسکول تو ایسے ہیں جہاں تو 4 دیواریں نہیں ہیں. لیکن یہ مسئلہ یہ اسکولوں کا نہیں ہے. اور وہ جو دہشت گرد ان کا مائنڈ سیٹ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک آرمی اسکول کو ٹارگٹ کیا ہے, تو اب ضروری نہیں کہ وہ اسکول کو ٹارگٹ کرے. دیکھیں آپ جب تک حکومتی ادارے جو ہے, ریاستی ادارے جو ہے, وہ اپنے آپ کو اپنے اصل مقاصد تک محدود نہیں رکھیں گے اور حکومتیں اپنے رٹ کو بحال نہیں کریں گی, اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور ایک اور بات جو آپ نے یہ ذکر کیا کہ 50,000 لوگ جو ہے وہ ٹریفک کے حادثات میں, اعداد و شمار کے حوالے سے تو 2 آرا ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر انسان کی وقت کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہے, 50,000 یہاں چلے گئے, 50-60 ہزار ہمارے دہشت گردی کی نظر ہو گئے, کوئی 20-25 ہزار ہمارے ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہو گئے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک انسان کی موت جو ہے وہ انسانیت کی موت ہے. بات یہ کہ یہ سلسلہ آج کا اسٹینڈرڈ تو ابھی تک اس ملک میں انسانیت تو ختم ہو چکی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا جی کہ بات یہ کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے ہماری حکومتوں کی. بات یہ ان کے تو مقاصد ہی اور ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ پہلے آپ نے مجھے یہاں پر بلایا تھا, میں اور آپ کچھ اور بات کر رہے تھے. آج آپ دیکھ لیں کہ میرا تو خیال تھا کہ وہ جذبہ اور بلبلہ آگے ہم نے بروئے کار لانا ہے, فوج کے پیچھے انہوں نے کھڑے ہونا ہے. وہ تو تماشا پھر شروع ہو گیا کہ پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر دی لاہور کے حلقہ 122 کی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سلامتی سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ حلقوں میں الجھنے والی بات جو پروگرام کے شروع میں ہی آپ نے اتنے ایک فضول اور نالائق انسان کا نام لے دیا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بات یہ کہ اس صورتحال میں پرویز رشید کو سنتے کیوں نہیں, میں اس لیے سنتا ہوں کہ وہ پاکستان کے وزیر اطلاعات, یہی مذاق ہے ہمارے ساتھ. بات یہ کہ اس صورتحال میں حکومتیں ہمیشہ بحرانوں کا حل پیش کرتی ہیں. اب اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے ہو رہا تھا مشاہد اللہ صاحب شاید بن جائیں, لیکن وہ نہیں بنے. بات یہ کہ بحرانوں کا حل جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک نیا تماشا لگنے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے اور اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. ایک ہفتہ پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جی اب ہم نے آگے کی طرف جانا ہے, فوج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور اس جنگ کو نتیجہ خیز بنانا ہے. لیکن سوری کرے اس سے پہلے کہ میں آپ کی رائے لوں, میں آپ کو ایک والد محترم کا شارٹ سنواتا ہوں جن کا بچہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں, کہ وہ کیا فرماتے ہیں, ذرا سنیں. میرا بیٹا ملک عمر ریاض اسی اسکول جس اسکول میں ثانیہ ہوئے اس میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے. تو میرے ذہن میں جو سب سے بڑی جو بات آئی ہے وہ یہی تھی کہ وہ ماں باپ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ثانیہ میں, وہ نہیں ڈر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو زندگی دے دی, بچا دیا ثانیہ سے. اور میرے دل میں جو سچی بات ہے کوئی خوف نہیں. تمام ماں باپ جو ہے تو اس پر خوف سے بالکل مبر رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یقیناً ایک بڑی بزرگانہ کارروائی تھی ان کی, لیکن دل میں کوئی خوف ماں باپ کے نہیں ہے. اپنے بچوں کو بڑے دھڑلے کے ساتھ بھیج رہے ہیں, بغیر کسی خوف کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اور جو آج میں نے دیکھا ہے, میرے بچہ جو اب کالج گیا ہے, تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ میرا بچہ شاید مجھ سے کہیں زیادہ جذبے میں تھا. وہ جانے کے لیے بڑا زیادہ بےتاب تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں اسکول پہنچوں, اپنے دوستوں سے اور ان دوستوں سے ملوں, ان کے پیرنٹس سے بھی ملوں جو ان کے ساتھ نہیں شامل نہیں ہیں. پھر مجھے افسوس ہے, آج میں بڑا دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ میرے بچے نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب آئے, مجھ سے ملے